انتظار کس بات کا ہے؟ حبیب بن زید یمامہ پہنچے، ثمامہ بن اسال سے ملاقات ہوئی، وہاں پہ مسیلمہ سے ملاقات ہوئی، مسیلمہ کذاب سے ملاقات ہوئی۔ کدھر آئے ہو؟ کہا کائنات کے امام کا پیغام لے کے آیا ہوں، تو جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ نبی تو آخری، ہم نبی ایک ہی ہے، اس کے علاوہ اور اس کے بعد تو ہم کسی کو نہیں مانتے۔ کہ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تو مجھے نہیں مانتا؟ حبیب بن زید کہتے ہیں نہیں مانتا۔ کہا تم میرے علاقے میں ہے، سوچ لے۔ حبیب کہتے سوچ کے آیا۔ کہا مار پڑے گی؟ کہا تیار ہوں۔ تجھے نہیں مانتا، تیرے خلاف آیا، تیری نبوت کا لوگوں کے سامنے پردہ کھولنے آیا ہوں، علل اعلان تیرے منہ پہ کہہ رہا ہوں۔ وہ عجب طرح کا ہے آدمی، اسے ڈر کسی کا نہ خوف ہے، وہاں کہہ رہا ہے کھری کھری جہاں جھوٹ کا رواج ہو۔ اور کسی نے خوب کہا تھا، آج تھوڑا سا ذوق بنا ہے تو عرض کرتا ہوں، کہا تھا نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ہم کفر کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے جیے جو گردنیں اٹھا کے جیے۔ کہا تجھے نہیں مانتا۔ کہا ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسون، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تجھے نہیں مانتا۔ کہا حبیب بڑا مارو۔ حبیب کہتے ہیں تیار ہے۔ وہ جنہوں نے پہچانا تھا، کہا تلوار لا۔ کہا میں تو تیار ہوں، میں تو آیا ہی اسی کا، میری تو خواہش ہی یہی، ایک ہی جان ہے، وہ نبی پہ قربان ہو جائے تو اس سے زیادہ کیا چاہیے۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تلوار کے ساتھ بایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ کبھی کچا ناخن کٹا ہوگا، ساری رات نیند نہیں آتی، سامنے کھڑے کا ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کٹا پڑا ہے، اور حبیب بن زید کہتے ہیں تجھے نہیں مانتا۔ تلوار کا وار کیا، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ کہا نہیں مانتا۔ تلوار کا وار کیا، تیسرا پاؤں بھی، پہلا پاؤں بھی کاٹ دیا، دایاں پاؤں کاٹ دیا، تیسرا وار کیا۔ حبیب بن زید کہتے ہیں اب بھی نہیں مانتا، صرف ایک اللہ کے پیغمبر کی نبوت کو مانتا ہوں، اس کے بعد کسی کو نہیں مانتا۔ اور میں سوچتا ہوں کہنا بہت آسان ہے، کر کے دکھانا بہت مشکل ہے، اور ہمارے پہ تو یہ مصیبتیں ہی نہیں آئیں، ہمارے تو ہاتھ پاؤں نہیں کوئی کاٹ رہا، پھر بھی ہم اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مان رہے، پھر بھی ہم اس نبی کو نہیں پہچان رہے، دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیا۔ واہ قربان حبیب تیرے ایمان پہ میرا ایمان قربان، تیری سوچ پہ میری جان قربان۔ حبیب بن زید کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، دونوں پاؤں کاٹ دیے۔ حبیب بن زید کہتے ہیں نہیں مانتا، کائنات کے امام کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتا۔ مسلمہ کذاب نے حبیب بن زید کے بارے میں کہا اس کی زبان باہر کھینچو، زبان باہر کھینچی، تلوار کا وار کر کے وہ بھی کاٹ دی۔ حبیب بن زید گردن سے اشارہ کرتا ہے نہیں مانتا۔ بتوں کے شہر میں خدا کا نام لکھ دیں گے، اور جہاں جہاں لکھا ہے کفر وہاں وہاں اسلام لکھ دیں گے۔ اگر وہ مسل ڈالیں گے صلح کے پھول، پھول کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دیں گے۔ کہا حبیب تیری گردن بھی اڑا دوں گا، سب کچھ کاٹ دیا، گردن بھی کاٹ دوں گا۔ کہا اس سے بڑا اعزاز کیا ہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہے۔
تلوار کا وار کیا، حبیب بن زید کا گردن کاٹ کے رکھ دی، اور حبیب بن زید نے جان اپنی ساری کے سارا جسم کٹوا لیا، زبان کٹوا لی، ہاتھ کٹوا لیے، پاؤں کٹوا لیے، گردن کٹوا لی، لیکن ختم نبوت پر کوئی کسی قسم کا سمجھوتا کیا نہیں۔ یہ لوگوں کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نبی کو پہچانا تھا، ان کو پتا تھا کہ ہماری زندگیاں نبی سے شروع ہو کے نبی پہ ختم ہوتی ہیں، اس سے آگے زندگی کا تصور ہی کوئی نہیں۔ عشق آپ کا بھی بڑا سچا ہے، محبت آپ بھی بڑی کرتے ہیں، حرمت رسول پہ آپ بھی جان قربان کرتے ہیں۔ میں بات کرنے لگا ہوں صرف تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، کوئی مجھے کہے نا کہ باہر نکل نبوت کی خاطر تیری انگلی کاٹنی ہے، میں 100 دفعہ سوچوں گا، میں کہوں گا میں کروں ذرا فون کر کے پوچھ لما۔ میری ماں بڈھی ہے بیچاری، انہوں بڑا دکھ ہوئے گا، میں انہوں اجازت لے لیں دے۔ حبیب بن زید قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، نہیں مانا، خبر واپس آئی مدینہ میں۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے ام کلثوم انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے نا کہا آرام آرام سے، حبیب کی والدہ کو ذرا آرام سے بتانا، ماں ہے بیٹے کی خبر شاید برداشت نہ کر سکے، اگر اس مجلس میں میری کوئی ماں بہن بیٹی بیٹھی ہے تو ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھو، میں مسلمانوں کی ماؤں کی ایک بات بتانے لگا ہوں، اور اس ماں کی بات بتانے لگا ہوں جس ماں نے نبی کو پہچانا تھا۔ میری آج کی ساری گفتگو کا عنوان یہ ہے، لوگوں ہم نے نبی کو پہچانا ہی نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے بات کرتا ہوں، اگر نبی کو پہچانا ہوتا، اللہ کی قسم میری بیٹی کبھی سر پہ دوپٹے کے بغیر باہر نہ نکلتی۔ اگر پہچانا ہوتا نا، وہ نبی تو درخت کو آواز دے تو درخت چل کے آ جائے، واقعہ سنا نا، نبی نے آپ کو بھی آواز دی ہے، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، جاتے جاتے نبی آوازیں دیتا گیا، لوگوں نماز نماز نماز۔ ہو سکتا ہے کہ اس نبی کا ماننے والا نماز نہ پڑھے، اگر نہیں پڑھتا تو پھر میری بات سچی ہے نا کہ ہم نے نبی کو پہچانا ہی نہیں۔ ام کلثوم انصاریہ حبیب بن زید کی والدہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے آرام سے آ کے کہا ام کلثوم تجھے پتہ ہے مسلمہ کذاب نے تیرے بیٹے کے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ وہ ماں نماز پڑھ رہی ہو نا، بچہ بیڈ سے گر جائے، ماں نماز چھوڑ دیتی، ماں نماز چھوڑ دیتی۔ شرعی طور پہ اس کی کوئی اجازت بھی نکالی جا سکتی ہے، یہ غلط بات نہیں ہے، مسئلے کے طور پر وہ علیحدہ بات کبھی بتاؤں گا۔ کوئی کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ماں یا باپ سوچے تو صحیح، بیٹے کی خبر ملے، جوان بیٹا، ہاتھ بھی کاٹ دیے، پاؤں بھی کاٹ دیے، زبان بھی کاٹ دی، گردن بھی کاٹ دی، خبر ماں کو ملی، اور لاؤ قصور کے رہنے والوں سونے کا پانی لاؤ، ہاں قصور کے واسیوں سونے کا قلم لاؤ، لاؤ سونے کا کاغذ لاؤ، اور ام کلثوم انصاریہ کا یہ الفاظ لکھو، اللہ کی قسم حق ادا نہیں ہوتا۔ ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے جس نے نبی کو پہچانا تھا، ماں کہتی لہٰذا الیوم ارضعتہ، وہ میں تے اپنا پتر پالے ہی اسے دن واسطے سے، آپ کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہ میں نے تو اس کو دودھ ہی اسی لیے پلایا تھا، وہ میں نے تو گبرو جوان اس لیے کیا تھا، اگر میرا پتر جوان ہو کے نبی کے ناموس کی خاطر لگ گیا ہے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کو پہچاننے اور صحیح معنوں سے ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا